سعدی کا دور خوارزم شاہ کا دور تھا، جلال الدین خوارزم شاہ کا، جو بڑا متعصب بادشاہ تھا اور قتل پر آمادہ تھا. شیخ سعدی کو تقیہ کرنا پڑا اور بوستان کے اندر حمد الہی کے بعد اور نعت رسول کے بعد بالترتیب شیخ سعدی کو شعر کہنے پڑے. مگر آپ کو وہ شعر سنا رہا ہوں، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ میری سرنامہ کلام کی آیت سے بھی غلط تھا. ایک کو محبوب قرار دو، تین کی کراہیت رکھو، پھر راشدون کہتا ہو. لیکن میں ظاہر ہے کہ میری عادت کبھی نہیں رہی، یہ میں علمی گفتگو کرتا ہوں. شیخ سعدی کو کوٹ کر رہا ہوں، بوستان سے کوٹ کر رہا ہوں. ہزاروں کتابیں ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں، بوستان کے ترجمے بھی. ایک نخستین نام کے بعد کہا، نخستین نام لیا پہلے خلیفہ کا، میں نے کبھی نہیں لیا ادھر سے. نخستین پہلے خلیفہ کا نام آیا اس مقام پر. پیر مرید، بوڑھا مرید رسول کا. نخستین فنا پیر مرید. دوسرے کا نام لیا پنجا بھر پیچید دیوے مرید. اور دوسرا وہ یہ واسطے چلنے ہیں رسول اللہ کے بعد. پہلا وہ جو بوڑھا مرید رسول کا، دوسرا وہ کہ جو دیو کے پنجے کو موڑ دیتا تھا. میں نے کسی تاریخ میں نہیں دیکھا، نہ اپنی نہ بیگانی، نہ ان کی نہ ان کی. شیخ سعدی کہہ رہے ہیں کہ پیر مرید اور پنجا بر پیچیدے دیوے مرید. سوم یہاں نام لینا پڑے گا مجھے ورنہ مزہ نہیں آئے گا شعر کا. سوم عثمان شب زندہ رات. اور تیسرا واسطہ اس کا جو راتوں کو جاگ کر عبادت کرتا تھا. مگر دیکھیے گا آپ شان یا ولی کی شان میں کہا خود بخود فرق آ رہا ہے کہ تین مصرے کہے یا شعر کہے. سوم عثمان شب زندہ رات چہارم علی شاہ دندن سما. ہر طرف سے اشقیہ کی الہما میں تھی پکار. کر چکا جب زیر مرحب کو شہد دندن سوار. آ رہی تھی یہ صدا دیوار در سے بار بار. لا فتح الا علی جس طرح کوئی خدائے پاک سے برتر نہیں، جس طرح کوئی خدائے پاک سے برتر نہیں، جس طرح کوئی رسول اللہ کا ہمسر نہیں، جس طرح کوئی خدائے پاک سے برتر نہیں، جس طرح کوئی رسول اللہ کا ہمسر نہیں. ایک دنیا میں ہے دوسرا حیدر نہیں، مصر حیدر یہ کسی کی دیکھ
ستاروں کو آسمان کی زینت قرار دیا، مال و اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا، نماز شب کو آخرت کی زینت قرار دیا، اور پھر ان تمام زینتوں کا خلاصہ کیا علی کے ذکر کو مجلس کی زینت قرار دیا۔ ابو علی کا ذکر کہاں کہاں ہو رہا؟ ہم انسان تو اپنی سطح میں کر ہی رہے ہوں گے، مگر علی کا ذکر فرشتوں میں ہو رہا۔ ایک عجیب و غریب بات روایت آپ کو سنا دو اور اس کو ماڈرن سائنسز کے ذریعے تشریح کرو۔ جب اللہ کے رسول گئے معراج پر، جبریل صاحب تھے آپ کے ایمان کے لیے، دیکھا ایک مقام پر علی بیٹھے، رسول کو تعجب ہوا، اس سے پہلے جبریل سے پوچھا یا رسول اللہ یہ علی نہیں، علی کی شبیہ کہا کہ علی کی شبیہ یہاں عرش پر کیوں بنائی گئی ہے؟ علی کی شبیہ عرش پر کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ شبیہ بنانا سنت الہیہ، علی کی شبیہ عرش پر کیوں بنائی گئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو اپنے اصحاب کو بتایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، فرشتوں کو بھی علی کے چہرے کی زیارت کا شوق تھا عبادت کے ثواب کے لیے۔ اللہ نے حکم دیا کہ بیت المعمور کے پاس علی کی شبیہ بنا دو اور یہی علی کے چہرے کی زیارت۔ یہ حدیث امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ علامہ مجلسی نے جلال العیون میں لکھا دیکھیں عرش پر بیت المعمور کے پاس علی کی شبیہ بنی۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن 19ویں کی سحر زر والی ابن ملجم میں اس شبیہ پر بھی پیشانی میں شق آ گیا، پیشانی میں شق آ گیا۔ مسائل نہیں ہے، بہت علمی بات ہو رہی ہے، معرفت کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ آپ کے ایمان میں ہماری ایمان میں اور اضافہ کرے۔ اس میں شک آ گیا، اور یہاں 1958 میں مشہور سائنسداں جس کو نوبل پرائز ملا ہے بیلس تھیورم، جس نے یہ کہا کہ اگر دو پارٹیکل ایک دوسرے سے نسبت رکھتے ہیں، اس کو اگر دور لے جاؤ تو جو اس پر اثر ہوگا وہ بھی اس پر اگر دو چیزوں میں نسبت ہے تو دونوں پر اثر ہوگا، اگرچہ کہ ملینز آف مائلز کے فاصلے پر ہو۔ تو اب آپ نے جانا کہ نسبتوں کی طاقت کیا ہے۔ جب تک نسبت نہ دی وہ صرف ایک بانس تھا، وہ صرف ایک کپڑا تھا، نسبت عالم اباد بھی ہو گئی، اس سے معجزے بھی ہوئے، اس سے ہماری پوری بھی ہو گئی۔ میرے عباس نے جب اس کو اجالے بخشے ایک لکڑی کا عالم نور کا مینار ہوا۔ اس بات کو ریپیٹ کرنے کی ایک زینت ہے، ایمان زینت ہے، دیکھو ستارے زینت ہے آسمانوں میں، مال و اولاد زینت ہے اس دنیا کی زندگی کی، نماز شب زینت ہے آخرت کی، اور علی مجلسوں کی زینت میں اس مقام پر تھا کہ علی کا ذکر یہاں نہیں ہو رہا، پوری کائنات میں ہو رہا ہے۔ تو علی کا ذکر اس مجلس کی زینت نہیں، کائنات کی زینت، کائنات کی زینت ہے۔ تو علی ایک جس کا ذکر مجلس یعنی کائنات کی زینت ہے، اس کی بیٹی اس مقام پر پہنچی کہ اپنے باپ کی زینت بن گئی۔
مقصد سلطان کربلا زینب، معین مقصد سلطان کربلا زینب، حسین منزل حق ہے تو حق نما زینب، حسین منزل حق ہے تو حق نما زینب، وہ ابتداء شہادت تو انتہا زینب، وہ ابتداء شہادت تو انتہا زینب، برائے نام شہیدوں کا نام رہ جاتا، برائے نام شہیدوں کا نام رہ جاتا، جو یہ نہ ہوتی ادھورا پیام رہ جاتا۔ یہ 4 مصرے کوٹ کیے تھے، مگر مجھے نہیں معلوم کہ بس میں یا بحر میں ہیں، مگر کوثر نیازی کے حوالے سے عجیب و غریب کہا کہ جواب مریم جناب زہرا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب زینب کہاں سے لاؤں؟ جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب زینب کہاں سے لاؤں؟ جناب جواب زینب، جواب زینب جناب زینب۔ دور پر دل محمود والے گرامی وقت ہی میرے پاس کے فضائل زینبیہ پڑھو، کل میں پڑھوں گا اور خطبہ بھی پڑھوں گا، امام زمانہ پہ کچھ نقطے میں نے پڑھے تو ظاہر اس کو مجلس کی اس حساب سے اس موضوع پر پڑھتی بھی ہوگی، مگر میں دونوں کا ذکر کروں گا۔ عزیزان گرامی، تو یہ ہے زینب بنت علی، اور کوفے کا خطبہ یاد ہے آپ کو کہ جس کے بعد سید سجاد نے کہا، یہ 2 مشہور خطبے ہیں، کوفے کے بازار کا اور ایک یزید کے دربار کا، مگر میں کوفے کے بازار کے خطبے کو زیادہ اہم قرار دیتا ہوں۔ کیوں؟ عاشور کے دوسرے دن دیا شہیدوں کو، لاشیں کو مقتل میں بے گول و کفن دیکھ کر کوفے میں داخل ہوا، 9 کے نیزے پہ 72 سر ہیں، ابھی تو خون آلود کپڑے اور چادر بھی نہیں بدلے جس سے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا۔ خطبہ میں کل پڑھوں گا، علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا، کسی نے بعد میں سید سجاد سے کہا تھا کہ عاشور کے دن یہ سرخ چادر کیوں تھی آپ کے پھوپھی کے بدن میں؟ کہا میری پھوپھی کی چادر سفید تھی، جب بھائی علی اکبر نے پکارا تو گود کے پانے کی آواز پر بی بی زینب بھی چلی، اور پھر کڑیل جوا کا لاشا اٹھایا، پوری چادر لہو میں رنگین ہو گئی۔ ایک لقب شریعت الحسین ہے، مگر حسین اپنے مقصد شہادت سے گزر گئے، مگر زینب کے مصاحب جاری رہے۔ اور سب سے پہلے یہ منزل مصاحب تھی، ایک طرح زینبیہ آج بھی موجود ہے، ایک جس ٹیبے پہ چڑھ کر ماں جائے کے گلے کو کٹتے ہوئے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا، ابن سعد زمین پہ جا کے، شبر ظالم زمین پہ جا کے، مگر سر حسین کٹ گیا، یہ دیکھ کر بیوی پلٹ کر واپس آئی۔ اس سے پہلے کی ایک روایت تمام مقتل میں، لیکن جب شبر آگے بڑھا، امام نے آخری مرتبہ استغاثے کی آواز کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا۔ اب بڑے نہ تھے، جوان نہ تھے، لیکن جو مدد کرتے اب بچے نکلے، محمد بن سعید بن عقیل نکلا، ظالم نے پرچہ مارا، اور اہل مقتل کہتے ہیں کہ شہید کے شہادت پر آل عقیل کا کربلا میں خاتمہ ہو گیا، آل عقیل ختم ہو گئی۔ اور پھر دوسرا بچہ نکلا، امام
القلب يرتهبون فرضيان کے شریکت ثانی لہا باپ کے حسینہ نے کربلا شہیدہ نے کربلا جو ہم اپنے ممنات پر چکے سب کی نفرت سے جو زندہ سب کو حفظ و مان شیعہ نے حضر کلام کو روئے زمین پر جہاں جہاں زدائی میں مصروف ہے ان کے جان و مال و عزت و عبر کی حفاظت فرما پروردگار ملت اسلامی کو کیا تو دفاع عطا فرما پروردگار اہل حق اور مظلوموں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما قوم عاد و ثمود کا عذاب نازل فرما پروردگار اور جو صحابات کی ہر بلا سے جان و مال و عزت و عبر کی حفاظت فرما پریشان و پریشان کی ایمان و شفاہی فضلہ عطا فرما قرضداروں کے قرضوں کو عطا فرما اپنے نور کا پوچھت کا قبول کر فرما ماتم امام کیجئے یا حسین 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 یا
تیرا پردیس میں میں لٹا کر آئی ہوں، نانا تیرا پردیس میں میں لٹا کر آئی ہوں۔ کہتی تھی زینب اے ظفر قبر رسول پاک پر، شہر مدینہ چھوڑ کر زخمی ہوئے قلب و جگر، نانا تیرے شبیر کا، نانا تیرے شبیر کا چہر منا کر آئی ہوں، نانا تیرا پردیس میں میں لٹا کر آئی ہوں، نانا تیرا پردیس میں میں لٹا کر آئی ہوں۔ حسین 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 حسین
चैलुम की मजलिस कल शाम को मगरिब के बाद बर्पा होगी और इस सिलसिले अशरा सानी की आखिरी मजलिस 10वीं मजलिस